السلام علیکم۔ میں پوری طرح تیار ہو کر بال کھولے، پرفیوم چھڑکے اپنے شوہر کی قربت کی منتظر تھی کہ جبھی میرے شوہر شکیل نے کمرے کا دروازہ کھول کر میری دونوں ملازماؤں کو اندر بلا لیا۔ شکیل کی اس حرکت پر میں چونک اٹھی تھی، کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی غیر کے سامنے جاتی۔ یہ سارا بناؤ سنگار اور یہ نیم برہنہ سا لباس تو میں نے صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے پہنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں شکیل کو روکتی یا کوئی احتجاج کرتی، وہ دونوں ملازمائیں بھی کمرے کے اندر آ چکی تھیں۔ ان کے آتے ہی شکیل نے کمرے کا دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ میں ناسمجھی سے شکیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جبھی شکیل ان دونوں کم عمر اور معصوم لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں میرے پاس لایا اور ہم تینوں کو ایک ہی رات میں ایک ساتھ۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے شوہر نے شادی کی دوسری ہی رات کس طرح مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی شادی جس مرد سے ہوئی ہے، وہ مرد ایک ہی رات میں اس کی خواہشات اور جذبات کے ساتھ اس طرح کھیل جائے گا۔ میرے شوہر نے میری دونوں ملازماؤں اور میرے ساتھ اس رات جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میرا نام شانزی تھا اور میں غربت کی چکی میں پس کر بڑی ہوئی تھی۔ میں نے ساری زندگی صرف اور صرف پریشانیاں ہی دیکھی تھیں۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی، میری اماں کو میرے مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ ہم جیسے لوگوں کے گھر کی دہلیز پر اچھے رشتے آنا ایک ناممکن سی بات تھی، اور یہی ڈر میری ماں کو ستا رہا تھا کہ کہیں میں ان کی دہلیز پر ہی بیٹھی نہ رہ جاؤں، جبکہ میری عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اماں نے کئی جاننے والوں اور رشتے والوں کو میرے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ کوئی پڑھا لکھا اور قابل لڑکا میرے لیے مل جائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہ دیکھوں جو اماں نے دیکھی تھیں۔ اماں کی اس کوشش کو کافی دن گزر گئے تھے۔ کتنے ہی رشتے والے ہمارے گھر آئے تھے، لیکن ہمارے گھر کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور تام چینی کے پرانے برتن دیکھ کر کبھی بات آگے ہی نہ بڑھی تھی۔ میری کم عمری اور خوبصورتی بھی میری قسمت کو چمکا نہ سکی تھی، کیونکہ آنے والے مجھ سے پہلے میرے گھر کے در و دیوار کی رنگت کو دیکھا کرتے تھے۔ اماں بہت مشکل سے پیسے بچا بچا کر آنے والوں کی خدمت میں چائے بسکٹ پیش کرتیں، اور وہ مجھے میرے منہ پر انکار کر کے چلے جاتے۔ اسی بات نے اماں کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ نہ جانے کون کون سی دعائیں اور وظائف اماں کے روزمرہ کے معمول میں شامل ہو چکے تھے۔ فیس کے نام پر بھی اماں نے رشتے والیوں کو کافی پیسے بھر دیے تھے۔ اور پھر ایک دن میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اب تم اس جھنجھٹ سے نکل آؤ، جب جہاں کہیں نصیب میں ہوگا میرا رشتہ خود ہی ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید ان کی ساری جمع پونجی چائے بسکٹ پر لٹ چکی تھی، اور اب اس کے پاس بھی کچھ باقی نہ بچا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت اچانک سے ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، اور میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے ایک بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ وہ کسی کا پتہ پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں ایک انجان عورت کو کیسے اندر لے آتی، اسی لیے میں نے اماں کو آواز لگائی تو اماں بھی میرے پیچھے دروازے پر چلی آئیں۔ ہمارے پاس کھونے اور لوٹانے کو کچھ نہیں تھا، اسی لیے جب اس عورت نے اماں سے کہا کہ وہ گھر کے اندر آ کر کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تو اماں بنا کسی خوف کے اسے اندر لے آئیں اور صحن میں بڑی ٹوٹی چارپائی پر ہی بٹھا دیا۔ شکل اور حلیے سے وہ کوئی امیر عورت لگتی تھی، اور پھر جب میں اس کے لیے پانی لینے باورچی خانے تک گئی تو اس نے اماں سے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ نہ جان نہ پہچان، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے بیٹھ گئی تھی، اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور ہمارے علاقے میں کس سے ملنے آئی تھی۔ جب میں پانی لے کر واپس پہنچی تو اماں بھی منہ کھولے اس امیر عورت کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی، اور اس نے جب دوبارہ اپنی بات دہرائی تو اماں حیرانی سے کہنے لگیں کہ آپ ہیں کون جو اس طرح میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ وہ ہمارے محلے کی ساجدہ خالہ کا گھر ڈھونڈ رہی ہیں، کیونکہ وہ خالہ کو کپڑے سلوانے کے لیے آرڈر دینا چاہتی ہیں، اور انہیں پتہ چلا ہے کہ خالہ کسی بوتیک کے لیے کپڑے سیتی ہیں۔ صحیح پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
اس عورت نے غلطی سے ہمارا دروازہ بجایا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھیں اور اب اپنے بیٹے کے لیے مجھے بہو بنانا چاہتی تھیں۔ اماں کو تو ابھی تک یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ عورت میرا رشتہ مانگ رہی ہے، کیونکہ ہمارے دروازے پر موجود اس کی بڑی سی گاڑی اور باوردی ملازم بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اماں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو وہ جاتے جاتے اپنا ایڈریس دے گئی، اور پھر اماں اگلے ہی دن اس پتے پر پہنچ گئی، اور جب واپس آئیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں نے گھر میں گھستے ہی میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگیں، میری بیٹی تیری قسمت کھل گئی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح تیرا رشتہ پکا کراؤں گی، لیکن وہاں جانے کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے، تو راج کرے گی راج۔ اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اٹھ رہی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے اماں کو کبھی اتنا خوش نہ دیکھا تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ میرے سسرال والے بہت ہی بڑے لوگ ہیں اور میری قسمت کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر تو دکھا دیں، لیکن اماں کہنے لگیں، خبردار جو ایسی کوئی بھی فضول بات کی، ہمارے یہاں لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، وہ خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ایسی باتیں پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا، یہ کیسا رواج تھا؟ میں صرف تصویر ہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اماں تو اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ لڑکے والوں نے انہیں اپنے بیٹے کی تصویر بھی دی تھی، لیکن اماں نے اسے پتہ نہیں کہاں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی اماں پرانے رسم و رواج میں الجھی ہوئی تھیں، اور پتہ نہیں انہیں کون کون سی فکریں لاحق تھیں، اسی لیے وہ ہر طرح کی رسم کو پورا کر رہی تھیں۔ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آ جانا اماں کے لیے کوئی نعمت جیسا تھا، اور اماں کسی طرح کفران نعمت نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ شادی میں پورے 2 مہینے باقی تھے اور اماں نے میرے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ اپنے ہونے والے دولہے کی تصویر تو دیکھ لوں، لیکن یہ 2 مہینے اس آس میں ہی گزر گئے۔ نہ ہی انہوں نے مجھے تصویر دیکھنے دی اور نہ ہی بات کرنے کا کوئی موقع دیا، بلکہ سختی سے تاکید کی کہ اگر تیرا ہونے والا شوہر کبھی بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہرگز بھی بات نہ کرنا، اس طرح شوہر کی نظروں میں لڑکی کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ مجھے اماں کی اس دقیانوسی سوچ پر شدید غصہ تھا، لیکن میں اپنی بیوہ ماں کے آگے خاموش ہونے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد سے اماں نے مجھے تنہائی بہت مشکل سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری اماں ایک اسکول میں بوا کا کام کرتی تھی، اور صرف 16 سال کی عمر میں ہی وہ میری شادی اس لیے کروا رہی تھی تاکہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ اماں پتہ نہیں شادی کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لائی تھیں کہ میری مرضی کی ہر چیز مجھے خرید کر دی تھی، ورنہ آج تک تو ہم بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترستے آئے تھے۔ اور پھر جس دن میں دلہن بنی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے سسرال سے بہت بھاری جوڑا اور سونے کے زیورات آئے تھے، اور یہ سب دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے میری شادی پر اتنا کچھ نصیب ہو جائے گا، لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی۔ شادی میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے تھے، خواہ محلے والے ہوں، میری سہیلیاں یا پھر اماں کے رشتہ دار، سبھی بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں، یا پھر کوئی ایسی بات جو انہیں سمجھ نہ آئی ہو۔ لڑکا اور اس کے گھر والوں کو گلی میں ٹینٹ لگا کر بٹھایا ہوا تھا، اور میں گھر میں موجود تھی۔ نکاح سے پہلے جب اماں میرے پاس آئی تو میں نے اماں سے کہا، پتہ نہیں کیوں اماں، ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اماں نے میری طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر کہنے لگیں، لوگ تو بس دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں، تو اتنے بڑے گھر رخصت ہو کر جا رہی ہے، شاید یہی بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی، تو لوگوں کی فکر نہ کر اور خوش رہ۔ اماں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، واقعی یہ ایسی ہی بات ہوگی۔ میں نے جتنا مہنگا جوڑا اور زیور پہنا ہوا تھا، اتنا تو گلی محلے والوں نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، شاید اسی لیے سب کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد قاضی نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح ہوتے ہی میں نے اماں سے کہا کہ اب تو مجھے میرا دلہا دیکھنے دو، میں چھپ کر کھڑکی میں سے دیکھ لوں گی، لیکن اماں نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا اور کہنے لگیں، ایسی کوئی حرکت کی
تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سارے لوگ رشتہ دار موجود ہیں، سب نام رکھیں گے، کہیں گے کہ دیکھو شان سے کتنی بے صبر ہو رہی ہے، اور اگر تیرے سسرال میں سے کسی نے تجھے ایسی حرکت کرتے دیکھ لیا تو بڑی بدنامی ہوگی۔ بس کچھ ہی دیر میں تیری رخصتی ہے، پھر اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کو ساری زندگی دیکھتی رہنا۔ رخصتی کے نام پر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں صرف 16 سال کی تھی اور اماں نے مجھے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں کیسے اپنی ماں کے بغیر رہ سکتی تھی؟ میں ساری زندگی بس ایک اپنی ماں کے ساتھ ہی تو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں، بیٹی مجھے معاف کر دینا اور آنے والی زندگی میں خوش رہنا۔ اس لمحے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری اماں نے مجھ سے کس بات پر معافی مانگی ہے، لیکن بہت جلد مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میری اماں نے مجھ سے معافی کیوں مانگی تھی، اور ہر کوئی مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ مجھے میری ساس اپنے ساتھ گاڑی میں رخصت کروا کر سسرال پہنچی تھی۔ میرا شوہر اس وقت بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں سارے راستے مستقبل کے سہانے سپنے سجاتی آئی تھی۔ مجھے یقین تھا میرا شوہر میری کم عمری اور خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہو جائے گا کہ میرے لیے اس کا دل جیتنا آسان ہو جائے گا، اور یہی سوچ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی تو اتنا بڑا اور عالی شان گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک ملازمہ نے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا اور میں اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسا خوبصورت اور حسین کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پڑا فرنیچر اپنے آپ میں اپنی قیمت بتا رہا تھا، اور میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے جلدی سے گھونگھٹ چہرے پر ڈال لیا اور تصور کی نظر سے اپنے دلہا کے خدوخال کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر ایک جوان اور خوبصورت انسان ہوگا جو پہلی ہی نظر میں مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرے لیے اگلا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ کوئی 55 سال کا ادھیڑ عمر مرد تھا جس کے چہرے پر بے انتہا سختی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے لیے اس عمر کے شخص کا انتخاب کرے گی جو کم سے کم میرے باپ کی عمر کا تھا۔ میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ شخص میری طرف دیکھ کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، تم تو واقعی بہت کم عمر اور حسین ہو۔ تمہاری ماں نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ اپنی ہیرے جیسی بیٹی مجھے دے رہی ہے۔ اس کی آواز اور لہجہ بہت نرم تھا، لیکن اس کے الفاظ مجھے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میری ماں نے کیسے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ کوئی خوبصورت شہزادہ مجھے بیاہ کر لے جا رہا ہے، لیکن میں تو ایک بڑی عمر کے مرد کے ساتھ باندھی گئی تھی۔ اس پل مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے اپنے کاندھوں کا بوجھ اتارنے کے لیے میری پوری زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا۔ میرے شوہر کا نام شکیل تھا۔ اس نے ایک مہنگا اور قیمتی ہار میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری خوبصورتی کا تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس ہار پر اپنا ہاتھ پھیرا، لیکن مجھے کوئی خاص خوشی حاصل نہ ہوئی کیونکہ میرا دل ہی اداس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو بہت ہی کم عمر خوبصورت اور نرم و نازک معصوم سی لڑکیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ ان کی خوبصورتی کے آگے میرا سراپا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت شکیل مسکرا کر کہنے لگا، شان سے، آج سے یہ دونوں لڑکیاں تمہاری خدمت گزار ہیں۔ یہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گی اور تمہارا خیال رکھیں گی۔ میرا شوہر مجھے میری ذاتی خدمت کے لیے 2 ملازمائیں دے رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ آج تک میں اکیلے گھر کا سارا کام کاج کرتی آئی تھی، اور آج 2 ملازمائیں صرف میری خدمت کے لیے لائی گئی تھیں۔ اس بات نے شکیل کی بڑھتی عمر کا دکھ بھی بھلا دیا تھا۔ میں ایک ساتھ ان دونوں ملازماؤں کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ باندھے میرے آگے ایسے فرما بردار بنی کھڑی تھیں جیسے میرے حکم پر چاند بھی توڑ لائیں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر شکیل کی عمر کے فرق کو میں ترجیح نہ دوں تو باقی سب کچھ میری اماں نے بہت ہی اچھا چنا تھا۔ اتنا بڑا عالی شان گھر،
نوکر چاکر، یہ سب مجھے کسی دوسری صورت حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس سوچ کے آتے ہی مجھے شکیل خود بخود بھلے معلوم ہونے لگے تھے۔ اگر میں دل سے اپنے شوہر کی محبت اور خدمت کرتی تو یقیناً بدلے میں وہ مجھے بہت کچھ نواز دیتے اور میری زندگی سنور جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے شکیل کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ دونوں ملازمائیں کمرے میں ہی موجود تھیں کہ شکیل نے مجھے کہا کہ جاؤ، پہلے تم اپنا لباس تبدیل کر کے آؤ، تب تک اسی عروسی جوڑے میں بیٹھی رہو گی۔ شکیل کے کہنے پر میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو وہ دونوں ملازمائیں اس وقت بھی کمرے میں موجود تھیں اور شکیل بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ شکیل نے ان دونوں کو واپس باہر جانے کا کیوں نہیں کہا۔ شادی کی رات ہم دونوں کے درمیان ان غیر لڑکیوں کا کیا کام تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں کمرے میں آئی تو شکیل کی نظریں ان دونوں لڑکیوں پر پوری طرح جمی ہوئی تھیں جو ہاتھ باندھے شکیل کے سامنے کھڑی تھیں، اور اس بات نے مجھے کچھ بے چین کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی کم عمر، خوبصورت اور جوان تھیں، اور میرے شوہر کا ان کو ایسی نظروں سے دیکھنا مجھے گوارا نہ ہوا تھا۔ میں پہلی رات کی دلہن تھی، اور جب میں دل سے اپنے شوہر کو شوہر قبول کر چکی تھی تو چاہتی تھی کہ اس کی ساری محبت اور توجہ صرف اور صرف میری جانب ہو، لیکن مجھے شکیل سے یہ سب کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچتا کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اتنی بے تاب ہو رہی ہوں کہ خود اپنے منہ سے خلوت کے لمحات کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی، اور کافی دیر ایسے ہی گزر گئی، لیکن شکیل نے ان دونوں ملازماؤں کو کمرے سے باہر جانے کا نہ کہا، بلکہ خود بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج کی رات تم تینوں آرام سے اس کمرے میں ایک ساتھ سو جاؤ، میں باہر رہوں گا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور شکیل سے کہا کہ شادی کی رات آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر شکیل کہنے لگا، پریشان نہ ہو، آج کی رات تم تینوں کو ایک ساتھ گزارنی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، اور تم بھی آرام سے سو جاؤ۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی میرے ہی کمرے میں نیچے بستر ڈال کر سو گئیں، لیکن مجھے ساری رات نیند نہ آ سکی اور میں کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے نئے نویلے شوہر نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا۔ اب جب کہ میں اسے قبول کر چکی تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ ساری رات ایسے ہی بے چین گزر گئی، اور اگلی صبح جب میں اپنی ساس کے حکم پر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو شکیل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر محبت سے مسکرائے اور اپنا ناشتہ جاری رکھا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ عجیب سی بات بالکل ہضم نہ ہو رہی تھی۔ میری دونوں ملازمائیں بھی میرے پیچھے کھڑی تھیں، اور میں پہلی دفعہ اتنا شاندار ناشتہ کر رہی تھی، لیکن میرا دل تو بار بار شکیل کی طرف ہمک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ میری خوبصورتی پر توجہ دیں اور میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں، لیکن شکیل ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ شکیل کے اس طرح شادی کے پہلے دن ہی کام پر چلے جانے پر میں اپنی جگہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے اس نئی شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی ابھی تک میسر نہ ہوئی تھی۔ میری ساس ناشتہ کر کے ایسے اپنے کمرے میں گئیں جیسے میں گھر میں موجود ہی نہ ہوں، اور میں اکیلی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی رہ گئی۔ جب مجھ سے ناشتہ بھی نہ کیا گیا تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ دونوں معصوم لڑکیاں میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور بنا میرے کہے میرے پاؤں دبانے لگیں۔ عمر میں وہ مجھ سے بس 2-3 سال ہی چھوٹی تھیں، لیکن خوبصورتی میں ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ دونوں کو خاموش رہنے کی عادت تھی۔ انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر نے نوکرانیوں کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کیوں منع کر رکھا ہے، اور پھر اگلی رات ہی یہ بھیانک سچ کھل کر میرے سامنے آ گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ سارا دن ایسے ہی خاموش خاموش گزر گیا تھا۔ مجھے اماں کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور نہ ہی اماں کو ہمارے گھر آنے کی اجازت تھی۔ میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ اب اس چھوٹے سے محلے میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر اپنی ماں سے بات کرنی ہو تو فون پر رابطہ کر لینا۔ لیکن اماں کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ رات گئے شکیل گھر لوٹے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔
گھر آتے ہی وہ کمرے میں آئے اور مسکرا کر میرے پاس چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں پھول بھی تھے۔ وہ پھول میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک شاپر بھی دیا اور کہنے لگے کہ پہلے تیار ہو جاؤ۔ میں نے وہ شاپر کھولا تو شرما کر رہ گئی۔ اس میں ایک سیاہ رنگ کی نیم برہنہ سی نائٹی تھی اور شکیل چاہتے تھے کہ میں اسے پہن کر تیار ہو جاؤں۔ سارا دن مجھے شکیل کو لے کر عجیب و غریب خیالات آتے رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ اس شادی سے خوش بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ شادی کی پہلی رات وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ لیکن آج جب وہ اس طرح واپس لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں ان کی لائی ہوئی نائٹی پہن کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ لیکن میں تیار ہو کر ان کے قریب بھی نہ پہنچی تھی کہ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول کر ان دونوں نوکرانیوں کو اندر بلا لیا تھا۔ وہ دونوں کم عمر اور حسین لڑکیاں جیسے ہی میرے کمرے میں آئیں تو میں گھبرا گئی، کیونکہ میرا حلیہ کافی الگ تھا اور مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں پوری طرح چادر میں لپٹی ہوئی تھیں، جبکہ میں ان کے سامنے نیم برہنہ موجود تھی۔ شکیل کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیسے شوہر تھے جو ہمارے قربت کے لمحات میں دو غیر لڑکیوں کو کمرے میں بلا بیٹھے تھے۔ شکیل نے ان دونوں لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب لے آئے اور پھر مجھے ان دونوں کے ساتھ ہی بستر پر بٹھا دیا۔ لیکن بستر پر بیٹھنے سے پہلے شکیل نے جب ان دونوں لڑکیوں کے وجود سے چادر ہٹائی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں بھی میری طرح کے ہی لباس میں موجود تھیں۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میرا شوہر آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر شکیل نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ شکیل نے بتایا کہ وہ دبئی کے ایک بہت بڑے ڈیزائنر ہیں اور خاص کر وہاں عورتوں کے خاص کپڑوں اور نائٹی کے لیے بہت مشہور مانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے برانڈ کے انڈر گارمنٹس اور نائٹیز یہاں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے محلوں میں تیار کرواتے ہیں اور اسے دبئی لے جا کر ہزاروں درہم میں فروخت کرتے ہیں۔ لیکن ان خاص کپڑوں کی تشہیر کے لیے انہیں کوئی اچھی اور سستی ماڈل آسانی سے نہیں ملتی کہ جسے وہ یہ سب پہنا کر اپنے کاروبار کو مزید چمکا سکیں، کیونکہ ایسی ماڈلز بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ اسی لیے شکیل نے ایک نیا طریقہ نکالا اور وہ جب بھی اپنے کپڑے تیار کروانے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو غریب محلوں کی کم عمر جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ایک لڑکی سے کافی زیادہ فوٹو شوٹ ہو جاتے ہیں تو اسے طلاق دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ملازمائیں بھی میری طرح کی غریب لڑکیاں تھیں جنہیں شکیل نکاح کر کے لائے تھے، اور اب ان کا مقصد ہم تینوں کو اپنے برانڈ کے مخصوص کپڑے پہنا کر ایک ساتھ ہماری تصاویر کھینچنا تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک فوٹوگرافر بھی آ گیا تھا جو ہم تینوں کو الگ الگ طریقوں سے کھڑا کر کے ہماری تصاویر کھینچ رہا تھا، اور ہم تینوں کے احتجاج کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ہم ان کے آگے بے بس تھے، کیونکہ شکیل ہمارا شوہر تھا اور یہ گھر یہاں کے نوکر چاکر اور سب کارڈ اسی کے تھے۔ وہ پوری رات ہم تینوں لڑکیاں شکیل کی گندی سوچ کا نشانہ بنی رہیں۔ اس نے ہماری غریبی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم جیسی پاک دامن لڑکیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ چاہ کر بھی ہم تینوں کچھ نہیں کر پائی تھیں اور ہمیں اس طرح کی تصاویر بنوانی پڑی تھیں جیسا کہ شکیل چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ہمیں دھمکایا تھا کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ ہمیں فرار کے الزام میں جیل بھجوا دے گا اور ہم پر الزام لگائے گا کہ ہم نے شادی کے نام پر اس کے گھر میں چوری کی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ پیسے والا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے خاموشی سے اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے۔ اور جب اس کا سارا فوٹو شوٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ایک ہفتہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا تو اس عورت کے ساتھ واپس دبئی چلا گیا، جو اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی بزنس پارٹنر تھی۔ شادی کے پورے ایک ہفتے بعد میں طلاق کا داغ ماتھے پر سجائے اپنی عزت اور آبرو لٹائے اپنی ماں کے گھر واپس لوٹی تو میری ماں اپنا سینہ پیٹ کر رہ گئی۔ میری ماں نے پیسے کی چمک دیکھ کر میری شادی آنکھیں بند کر کے انجان لوگوں میں کر دی تھی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں پوری طرح لٹ کر واپس آئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کو بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی میری طرح لوٹی پھوٹی اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا۔ ہم اپنی شکایت کسے کہیں اور کسے اپنے زخم دکھائیں۔
عزت کے نام پر میں نے اور میری ماں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کہانی یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن پورے 1 سال بعد میری پڑوس والی خالہ ایک میگزین لیے ہمارے گھر چلی آئیں اور اس کا پہلا صفحہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ماضی ایک دفعہ پھر گھوم پھر کر میرے سامنے آیا تھا، اور وہ تلخ لمحات جنہیں میں بھولنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی وہ کسی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھے۔ نہ جانے خالہ نے محلے میں کس کس کو یہ میگزین دکھایا تھا، ہر کوئی ہم پر تھو تھو کر رہا تھا اور ہمارے گھر پر پتھروں کی برسات کی جا رہی تھی۔ محلے والوں نے ہمیں گھر چھوڑنے کی دھمکی بھی دی تھی، اور بالآخر میری ماں کو میرا ہاتھ تھام کر رات کے اندھیرے میں اپنا ہی گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ نہ ہی میرا کوئی قصور تھا اور نہ ہی میری ماں کا، سوائے اس کے کہ ہم سیدھے سادے غریب اور شریف لوگ تھے۔ ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے مکر کا اندازہ نہیں تھا، اور اسی لیے ہم نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ آج میں اور میری ماں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہ ہی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اور نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھاتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں 20 سال کی ہونے والی ہوں، لیکن نہ ہی مجھے اپنے حال سے اور نہ ہی مستقبل سے کوئی امید ہے۔ میری ماں جو جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اب میں ساری زندگی اسی کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤں گی۔ اکثر میری ماں میرے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر مجھ سے معافی مانگتی ہیں، لیکن میرے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ میری ماں نے تو میرا بھلا ہی سوچا تھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا نیک شخص ہے جو مجھ جیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو، جو مجھ جیسی لڑکی کو اپنا سکتا ہو جس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ کیا ہمارے معاشرے میں مجھ جیسے یتیم اور مظلوم لڑکیوں کو جینے کا حق مل سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار کروں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔